السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی فضیلت و احکام۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں عرب پانی تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہلاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ سوچتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ مسلم کی 1957 نمبر کی حدیث ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے رکھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر ایام روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتلائیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ رات میں خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں رات کو روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے انسانوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت رکھنے والے اور رشتوں کو کاٹنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر تک نہیں فرماتا۔ دوستو، اگر ممکن ہو تو آج
کی رات میں آپ 4 نفل ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اس کے لیے میں آپ کو بزرگوں کا بتایا ہوا مؤثر وظیفہ ہے، وہ ضرور نفل ہیں، 4 نفل پڑھنے ہیں اور بہت آسان ہے۔ اس میں 4 نفل کی نیت کرنی ہے اور اس سے پہلے آپ کو 100 بار درود ابراہیمی یا جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں 100 بار پڑھ لیجیے گا۔ پھر 4 نفل کی نیت باندھیں اور اس کے بعد پہلی رکعت جب پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے، ساتھ ساتھ تسبیح کو کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اور ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کہ جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 100 بار آپ نے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اتحیات پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر جب ہم اسی طرح سے سجدے کے بعد جب کھڑے ہوں گے چوتھی رکعت کے لیے تو اس میں آپ کو 100 بار پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی نماز مکمل کرنی ہے۔ اور پھر سجدے میں جا کر نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ کریں، اس میں 100 بار ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور 100 بار درود پاک ضرور پڑھنی ہے۔ اینڈ میں بھی سٹارٹ میں 100 بار درود پاک اور آخر میں بھی یہ سب پڑھنے کے بعد آخر میں 100 بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے بعد اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کے دعاؤں کو شرف قبولیت ملے گا۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔